لیسن 12 بھی گرامر کی طرف جا رہے ہیں. تو آئیے 12 بھی گرامر، اور گرامر انشاءاللہ بہت آسان ہے. اور لیٹس سی گرامر کا آج کا لیسن کیا ہے. ایک گہری سانس لے لیجئے، فریش ہو جائیں، کیونکہ گرامر تو یعنی ہمارے لیے آسان ہے. سورہ فلق ہم نے سمجھ لی، اور گرامر کو ہم اب جتنا پڑھ چکے ہیں اس سے آگے جا رہے ہیں، یعنی ہم فعل پڑھ رہے ہیں. فعل مینز ورب، مضارع، کون سا ٹینس ہے، جو کام ہو رہا ہے یا ہوگا. تو آئیے کس طرح سیکھیں گے. سن کر، دیکھ کر، سوچ کر، بول کر، بتلا کر، دل سے مل کر. اس کو کہتے ہیں TPI. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی سے گرامر کو سمجھا دے تاکہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو استعمال کر سکیں. الفاظ 3 قسم کے: اسم، فعل، حرف. مجھے امید ہے آپ ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، کم از کم 5 منٹ روزانہ، اور ایک ہائی لائٹر سے اس پہ نشان بھی لگا رہے ہیں کہ جو الفاظ آپ کو آتے ہیں. یقین کریں چند ماہ میں آپ کی کیپیسٹی، ایبلٹی بڑھ جائے گی. تو آئیے اسم، فعل اور حرف پہ بات کر رہے تھے. اسم کسی کا نام یا صفت یعنی ایڈجیکٹو. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. ہم نے فتح، اس نے کھولا، ماضی میں پڑھ لیا. آج ہم پڑھیں گے یفتح، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. اور تیسرا ہم جا کر پڑھیں گے امر یعنی افتح، یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. تیسرا چیز حرف ہے، چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہیں آپس میں ملاتے ہیں. بی، لی، من، فی. یاد رکھیے ان کے معنی بدل بدل کر آتے رہتے ہیں، کنفیوز نہیں ہونا. یہ ہر لینگویج کا اپنا چیلنج ہے کہ ان کو کیسے استعمال کرے. میں کہوں گا خود سے ان کا کوئی معنی نہیں ہے جب تک مل کر نہ آئے. جب کسی کے ساتھ مل کر آئے گا تو اپنے معنی کو یہ ظاہر کرے گا. اس کو کہتے ہیں حرف. ربہ، ربہ میں 7 کون سے ٹکڑے ملے ہوئے ہیں؟ ہو، ہم، کا، یہ، کمنا. رب ہو، اس کا رب. تو اسم کے ساتھ جب یہ ملتے ہیں ٹکڑے، اسم کے ساتھ یاد رکھیں ملتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں پوزیشن، یعنی کسی چیز کو اونرشپ. اس کا رب. اگر میں کتاب کے ساتھ ایڈ کروں اس کی کتاب. انو حرف ہے تو حرف بتاتا ہے اس سے، اس کا، اینڈ سو آن. آئیے ہم نے پڑھا فعل 3 ٹکڑوں کو ملا کر، 3 حروف کو ملا کر اکثر فعل بنتے ہیں. فعلا، تینوں پہ زبر ڈال دیں تو کیا بنا؟ اس نے کیا. فتح، اس نے کھولا. نصرا، اس نے مدد کی. ضربا، اس نے مارا. فعل ماضی جو ہو گیا، مضارع جو ابھی نہیں ہوا، اور امر حکم دینا یا گزارش. فعل ماضی ریوائز کر لیں میرے ساتھ. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. یہ تو اب آپ کا پکا ہو جانا چاہیے. اتنا ریوائز کریں کہ رات کو بھی آپ کا دماغ چلتا رہے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. نیکسٹ بول چال میں ہم نے کہا حل فعلا، کیا اس نے کیا؟ نعم. فعلا اس نے کیا. حل فعلو، کیا ان سب نے کیا؟ نعم. فعلو، ان سب نے کیا. حل فعلتا، کیا آپ نے کیا؟ نعم. فعلتو، جی ہاں میں نے کیا. حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا؟ نعم فعلنا. سب ریویژن ہے یہ، اور یہ بھی ریویژن ہے. اس نے کیا کیا؟ حل فعلا، کیا چیز؟ خیرن، اس نے کوئی اچھا کام کیا. دیکھیں ایک خیرن ہے، ایک خیرن ہے. اس کا ہم نے کانسیپٹ پڑھا ہے. جب خود کام کرنے والا ہو تو ہم ڈبل پیج سے بات کریں گے، اور جب اس پر کام کیا جائے تو ڈبل زبر سے ہوگا. کریکٹ. تو آئیے اس کیس میں کام کسی پر کیا جا رہا ہے. کون سا کام کیا جا رہا ہے؟ بھلائی کا. تو حل فعل خیرن، کیا اس نے کوئی بھلائی کا کام کیا؟ نعم فعل خیرن. اب دیکھیں فعلا کا جواب فعلا سے ہے، فعلو کا جواب فعلو سے ہے، لیکن فعلتا کا جواب فعلتو سے آئے گا. یعنی کیا تو نے خیر کا کام کیا؟ نعم میں نے خیر کا کام کیا. کیا تم سب نے خیر کا کام کیا؟ حل فعلتم، تو جواب آئے گا فعلنا، ہم سب نے کام. تو آپ کا جو کانسیپٹ ہے کنورسیشن میں، جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو تا سے کرتے ہیں، جواب وہ تو سے دیتا ہے. تم تو نا سے دیتا ہے.
فعل مضارع جو ابھی نہیں ہوا. آئیے فعل مضارع کا ٹیبل پڑھتے ہیں. یفعلو، اب اشارہ دیکھیں، فعل ادھر تھا پیرلل ٹو دا گراؤنڈ، یفعلو ڈائگنل اوپر، یفعلو یعنی وہ کرتا ہے یا کرے گا. اب انگلی کا اشارہ دیکھیں، میں نے کس طرح انگلی کو رکھا ہوا ہے، یعنی ایسے نہ کریں انگلی کو، یوں نہ کریں، اوپر نہ کریں، ایسے کریں ڈائگنل. ایک دفعہ سیکھ لیں گے پورے قرآن کے اشارے یاد رہیں گے تو ہم کہیں گے یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. اب اگر سب کے بارے میں بات کی تو اس کو ایک کو 4 انگلیاں کر دیں. یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. تو پھر سے یفعلو یفعلون، یفعلو یفعلون، یفعلو یفعلون. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. دیکھیں واو نون کس کی جب جمع کے لیے آ گیا، یفعلو یفعلون. اب آپ آ جائیں سامنے اپنے پاس، سامنے بھی ایسی اشارہ کریں گے. کس سے بات کریں؟ جو آپ کے سامنے مخاطب ہے. جو تفعلو آپ کرتے ہیں یا آپ کریں گے. پھر سے بولیں تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے. 4. اب اس کے بعد اپنے پاس واپس آئیں. افعلو، اب دیکھیں پہلے اشارے سینے پہ تھے، اب اشارے ماتھے پہ چل رہے ہیں، اوپر، سامنے اور ماتھا. تو افعلو میں کرتا ہوں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں. تفعلو آپ یا تم کرتے ہو، افعلو میں کرتا ہوں. تفعلو افعلو، تفعلو افعلو، کریں ریپیٹ، تفعلو افعلو. اب سب کرتے ہیں تو 4 انگلیوں سے، تفعلون، تفعلون سب کرتے ہیں. اور ہم سب کرتے ہیں نفعلو. یاد رکھیں نفعلو میں اونا نہیں ہے، سو تفعلون نفعلو. آئیے پھر سے ٹیبل یہ کرتے ہیں شروع سے، یفعلو یفعلون. جب یفعلو بولے تو لمبا نہیں کھینچنا، یفعلو نہیں کہنا، یفعلو یفعلون. سیکنڈ ٹائم کھینچ لیں، یفعلو یفعلون، تفعلو افعلو، تفعلون نفعلو. پھر سے یفعلو یفعلون، تفعلو افعلو، تفعلون نفعلو. نوٹ کر رہے ہیں چینجز کہاں پہ آ رہی ہیں؟ شروع میں آ رہی ہیں. تو حل یفعلو کیا وہ کرتا ہے یا کرے گا کوئی اچھا کام؟ تو یفعلو کا جواب اب کس سے آئے گا؟ یفعلو سے ہی. حل یفعلو نعم یفعلو، حل یفعلون نعم یفعلون. سیم جیسے ہم نے کیا تھا فعل میں، جواب فعل کا جواب فعل سے تھا، فعلو کا جواب فعلو سے. تو ماضی میں بھی ایسی ہے، مضارع میں بھی ایسی ہے. حل یفعلو کیا وہ کرتا ہے؟ نعم یفعلو. حل یفعلون نعم یفعلون. اور تفعلو کا جواب افعلو سے آئے گا، تفعلون کا جواب نفعلو سے. تو اگر میں کہوں حل تفعلو، میں نے کیا کہا؟ کیا تم کرتے ہو یا کرو گے کوئی بھی کام جو مراد ہے؟ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم افعلو. آپ سے پوچھیں تو جواب کیا دیں گے؟ میں کرتا ہوں. اور کیا تم سب کرتے ہو؟ حل تفعلون نعم نفعلو. یاد رکھیں نفعلو. تو یہ نون جو ہے، نون کس کے لیے؟ ہمارے لیے. یہ حمزہ کس کے لیے؟ میرے لیے. ابھی ہم نے پڑھا تھا اعوذو، یاد ہے؟ اعوذو کا معنی تھا میں پناہ میں آتا ہوں. اب اگر میں کہنا چاہوں ہم پناہ میں آتے ہیں تو ہم کہیں گے نعوذو. دیکھیں کتنا زبردست. آپ کو اعوذو آتا تھا کہ میں پناہ میں آتا ہوں. اگر میں کہنا چاہوں وہ پناہ میں آتا ہے تو یعوذو یا لگا دیں گے. وہ سب پناہ میں آتے ہیں یعوذون. تم پناہ میں آتے ہو تا لگا دیں تعوذو. میں پناہ میں آتا ہوں حمزہ لگا دیں اعوذو. تم سب پناہ میں آتے ہو تعوذون. ہم پناہ میں آتے ہیں نعوذو. یہ اگزامپل میں نے صرف آپ کو اس لیے دیا ہے، یہ کورس میں نہیں ہے، کہ کتنا آسان ہے ونس یو نو دا فارمولا کہ آپ نے شروع میں کیا لگانا ہے، یا لگانا ہے یا تا لگانا ہے یا حمزہ یا نون. دیٹس آل. آئیے ایک اور چیز سمجھ لیتے ہیں. فعلہ کا معنی تھا اس نے کیا، کریکٹ. اب یہ اس نے جو کا لفظ ہے، اس نے، یہ تو اس کے اندر شامل ہے اس کے فعلہ میں. تو یعنی اگر میں ہوا فعلہ کہوں تو میں وہی بات کر رہا ہوں. غور سے سنیں، فعلہ کا معنی بتائیے کیا تھا؟ اس نے کیا. ہوا فعلہ، تو اب یہ 2 دفعہ آ گیا. ہوا کا معنی ہے اس نے، اور فعلہ کا معنی ہے اس نے کیا. تو اس کا ترجمہ ہوا اس نے کیا، یعنی اسی نے کیا. تو فعلہ کا معنی اس نے کیا، ہوا فعلہ اسی نے کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سٹریس، یعنی ایمفیسس. تو ہمیں ایک اور بات پتہ چل گئی کہ فعلہ میں کیا شامل ہوتا ہے؟ ہوا. تو فعلو میں کیا شامل ہوتا ہے؟ ہم. کریکٹ.
کیونکہ فعلو کا معنی تھا ان سب نے کیا، اور ان سب کو کہتے ہیں ہم، یاد ہے ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، تو ہم فعلو کا کیا معنی ہوگا؟ وہ سب ہیں جنہوں نے کیا۔ پھر سے فعلو کا معنی ان سب نے کیا، ہم فعلو وہی ہیں جنہوں نے سب نے کیا۔ اسی طرح فعلتا سے، فعلتا میں انتا چھپا ہوا ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ فعلتا میں انتا، تو نے کیا، انتا فعلتا، تو یہ جس نے کیا، اور فالتو میں کیا چھپا ہوا ہے؟ انا، فالتو، انا فالتو، میں نے ہی کیا، میں ہی فالتو ہوں، میں نے ہی کیا۔ فعلتم، تم سب نے کیا، اور انتم فعلتم، تم سبھی ہی نے کیا۔ فعلنا، ہم نے کیا، نحن فعلنا، ہم سب نے ہی کیا۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے ہوا، ہم، انتا، یہ ہم لگا سکتے ہیں فعل ماضی کے ساتھ بھی اور فعل مضارع کے ساتھ بھی، سیم ڈفرنس۔ کیا مطلب؟ یفعلو وہ کرتا ہے، ہوا یفعلو وہی ہے جو کرتا ہے۔ تو آپ کو ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ آپ نے پہلے کا سیکھا تھا فعلا اور یفعلو۔ فعلا تھا ماضی میں اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے۔ فعلا کے ساتھ کیا لگے گا؟ ہوا لگے گا، ہم نہیں لگ سکتا۔ ہم کس کے ساتھ لگے گا؟ فعلو کے ساتھ۔ تو یہاں کانسیپٹ یہ ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اسی طرح سے یہ فعل کے ساتھ لگے گا جس آرڈر میں ہے۔ یہ آرڈر کا مطلب کہ اگر ایک ہے ہوا تو ایک کے ساتھ لگے گا ہوا، ہوا فعلا، ہم فعلو۔ سامنے انتا تھا تو انتا فعلتا، انا فعلتو، انتم فعلتم، نحن فعلنا۔ آئی ہوپ دس از کلیئر۔ آئیے اب آپ دیکھتے ہیں ماضی اور مضارع کو۔ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، کدھر چینج آ رہی ہے؟ اینڈ پہ چینج آ رہی ہے۔ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، کہاں چینج آ رہی ہے؟ شروع میں۔ کتنا آسان کانسیپٹ ہے، لیکن کیسے یاد رہے گا؟ کم از کم 10 دفعہ یہ آپ ریپیٹ کریں گھر پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ جہاں پر بھی آپ بہتر سمجھ سکتے، شیشے کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ اس کو اگر ریپیٹ کریں گے روزانہ 10 مرتبہ تو ساری زندگی یاد رہے گا۔ اسی ٹیبل پر باقی سب ٹیبل بنے ہیں، 18,000 افعال اسی وزن پر آتے ہیں۔ آئیے ہم نے پڑھا تھا فعلا اس نے کیا، تو میں نے کہا یفعلو وہ کرتا ہے، جعلا، سوری فعلا اس نے کوئی کام کیا، جعلا اس نے بنایا، تو یجلو وہ بناتا ہے، فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے۔ یہ آج پوری ایکسرسائز ہے ہماری بقیہ 10 منٹ کی، کہ افعال کو ہم کیسے دیکھیں گے، ایک اس کا ماضی لیں گے، ایک اس کا مضارع لیں گے، اور سارا ٹیبل ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ جب میں فعلا کہوں تو آپ کہیں گے سمجھ آ گئی، فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ جب میں یفعلو کہوں تو میرے ساتھ سمجھ آ گیا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو۔ یعنی یہ ایک آپ کو 5 اور بتاتا ہے اور یہ ایک آپ کو 5 اور بتاتا ہے۔ جعلا اس نے بنایا، تو یجلو وہ بناتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ وہی چیز بتائی ہوئی ہے۔ فعلا اور جعلا میں فرق کیا ہے؟ فا جیم سے چینج ہو گیا تو جعلا بن گیا، اور اس کا معنی چینج ہو گیا۔ فعلا اس نے کیا، جعلا اس نے بنایا۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ جس طرح فعلا وہ کرتا ہے تو جعلا وہ بناتا ہے۔ تو یجلو، سوری، یفعلو وہ کرتا ہے اور یجلو وہ بناتا ہے۔ اسی طرح سے کمپلیٹ ٹیبل۔ آئیے، یجلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجلو آپ بناتے ہیں، اجلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجلو ہم بناتے ہیں۔ سو سمپل، سو اسٹریٹ فارورڈ۔ تو جعلا، یجعلو، یہ دو یاد کرنا۔ جعلا کے ساتھ کیا آپ کو آتا ہوگا؟ جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا۔ اور یجلو کے ساتھ آپ کو ذہن میں کیا برین میپنگ ہو رہی ہے؟ یجلون، یجلو کے ساتھ یجلونا، تجعلو، اجلو، تجلونا، نجلو۔ اگر میں کہوں یجعلو تو کیا معنی ہوا؟ اس نے کیا۔ تجلو آپ نے کیا، میں نے کیا، اجلو۔ اگر میں آپ سے پوچھوں مجھے بتائیں تجعلو کی جمع، تجلو کا معنی ہے آپ ایک نے کیا، تو جمع کیا ہوگی؟ تجعلونا آپ سب نے کیا۔ اگر میں کہوں اجلو میں نے کیا، جمع بتائیے، تو آپ کہیں گے نجلو ہم نے کیا۔ یجلو کی جمع کیا ہے؟ یجعلونا۔ تجلو کی جمع کیا ہے؟ تجعلونا۔ اجلو کی جمع کیا ہے؟ نجلو۔ تو ہل یجلو کیا وہ بناتا ہے؟ اگر میں کہوں کہ وہ نہیں بناتا تو لا سے بات کریں گے، نیا کانسیپٹ۔ اگر ماضی ہوتا، جعلا ہوتا، تو ہم کہتے ما جعلا،
تو ماضی کے لیے ما استعمال کرتے ہیں، مضارع کے لیے لا. تو حل یجلو لا یجلو، حل یجلونا لا یجلونا، حل تجلو تا کا جواب آ سے، حل تجلو لا اجلو، حل تجلونا لا نجعلو. فتح کے ساتھ بھی یہ فتح اس نے کھولا تو یفتح وہ کھولتا ہے. تو آپ نے بیسیکلی صرف کیا یاد کرنا ہے، یفتح. تو باقی سارا آپ خود بخود کر سکتے ہیں. دیکھیں یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، تو افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم کھولتے ہیں. تو چینج کہاں آ رہی ہے، یہ دیکھیں چینج شروع میں آ رہی ہے. آئی تھنک اگر آپ کو میں ایک نیا دوں جو آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں دیکھا، میں کہوں رفع اس نے بلند کیا، اور یرفع وہ بلند کرتا ہے، پہلے کبھی نہیں سنا. لیکن رفع اچھا بلند کرتا ہے تو رفع رفعو وہ سب بلند کرتے ہیں. اچھا آپ نے بلند کیا، رفعتا تا سے ہوتا ہے، رفعتو میں نے بلند کیا، رفعتم تم سب نے کیا، رفعنا ہم سب نے بلند کیا. یرفع وہ بلند کرتا ہے، وہ سب کیسے ہوگا، یرفعون وہ سب بلند کرتے ہیں، ترفع آپ بلند کرتے ہیں، ارفع میں بلند کرتا ہوں، ترفعون آپ سب بلند کرتے ہیں، نرفع ہم بلند. یہ کورس میں نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب ہے آپ کو ایک کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا. جب نیا فعل آپ کے سامنے آئے گا تو آپ ایک دفعہ دیکھنے کے بعد کہیں گے یہ تو میری ووکیبلری میں آلریڈی آ گیا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹی پی آئی کا فائدہ. نقطۂ تعلیم دیکھتے ہی آپ کو خوشی کا احساس ہو رہا ہے کہ 5 منٹ میں یا 7 منٹ میں تو بریک ہونے والی ہے، چائے کی بریک صرف. آئیے نقطۂ تعلیم کیا ہے آج کا، یعنی ٹپ آج کی کیا ہے، لیٹس سی. کان کے استعمال کے متعلق بہت ہی ضروری بات. ہم کچھ چیزیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا سوچنا شروع کریں تو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. کان ایک کان ہے. جب بھی تخلیق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن میں تو کان کی بات پہلے کی ہے. انٹرسٹنگ بات ہے کہ نہیں، کہ میں نے تمہارے لیے بنائے، کیا بنائے، لکم السمع والابصار والافئدہ، یعنی تمہارے لیے سم سننا، ابصار دیکھنا، اور افئدہ دل. تو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہمارے لیے سب سے پہلے کان کی بات کی. لیکن ایک شخص اگر دیکھ نہیں سکتا، اندھا ہے، پھر بھی وہ اسکالر بن سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بہرا ہو، دیکھ سکتا بھی ہو تو وہ اسکالر نہیں بن سکتا. یعنی پہلے سننے کا عمل ہوتا ہے، اس کے بعد بولنے کا بھی عمل ہوتا ہے. اکثر لوگ جو سن نہیں سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے. آپ ایسے سوچئے، ریڈیو لگاؤ صبح سے شام تک اور آپ سن رہے ہیں تو میرا خیال آپ سن سکتے ہیں، گزارا کر سکتے ہیں. ٹی وی لگی ہو اور صرف تصویر چل رہی ہو اور ساؤنڈ نہ ہو تو بڑا مشکل ہے. کچھ دیر کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں. تو سننے کی عظمت، یعنی سننے کی جو نعمت ہے اس کی عظمت کو احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ایک تو یہ بات سمجھنے والی ہے. دوسری کون سی بات، دوسری یہ ہے کہ لڑکی کا واقعہ جو ہے آپ سب کو پتہ ہوگا، جو بتائیے کہ وہ گانا گاتے ہوئے مر گئی. کیونکہ وہ کس وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ ساری زندگی جو چیز سن رہی تھی اس نے موت کے وقت بھی یہی سننا چاہا جو ساری زندگی وہ سنتی تھی. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر ایک شخص ساری زندگی میوزک اور گانے سنتا ہے تو مرتے وقت کیا وہ سننا چاہے گا. آپ کو شاید میں نے واقعہ بتایا یا نہیں بتایا، لگتا ہے بتایا تو ہے، کہ وہ ایک مصر کا واقعہ ہے کہ ایک شخص، یا تو لڑکی کا واقعہ ہے، ایک شخص تھا جو بستر مرگ پہ تھا. انہوں نے بلایا شیخ کو، آئیں دعا کریں اس کے لیے. وہ داخل ہوئے تو وہاں تو گانے چل رہے تھے. انہوں نے کہا استغفر اللہ، کوئی اللہ کا نام لو، یہ گانے چل رہے ہیں. لوگوں کو خیال آیا، فوری اندر سے کیسٹ کا زمانہ تھا، کیسٹ لگائی، سورہ یاسین چل پڑی. تو جو بستر مرگ پہ موصوف تھے انہوں نے عرض کیا یہ کیا لگا دیا ہے، ام کلثوم کو لگاؤ، اس سے مجھے اطمینان ملتا ہے. یعنی جس نے ساری زندگی اطمینان ام کلثوم سے کیا تو موت کے وقت بھی اس کا اطمینان ام کلثوم ہی ہے. تو ہماری بہت بڑا ایک یہ سبق ہے. ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہم کیا سن رہے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے
روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ جاتے ہیں، اگر ہم چلے گئے تو جس حال میں ہم مریں گے اسی حال میں ہم اٹھائے جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں وہ سنا جس سے تو راضی ہے۔ اس نعمت کا بہترین استعمال کیا ہے؟ قرآن کو سنیں۔ جب کان نے سننا ہی ہے تو کانوں میں وہ چیز آئے جس کا کوئی اثر یا فائدہ ہو۔ اگر عقیدہ سٹرونگ ہے تو آج کے بعد آپ میرا خیال ہے میوزک چھوڑ دیں گے۔ ہو نہیں سکتا کہ قرآن ہو اور ایک ایسا لغو میوزک جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دونوں میں سے تو کس کو سننا پسند کریں گے؟ میں تو صرف کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ بتا سکتا ہوں ایک دفعہ جب آپ کو قرآن سننے کی لذت محسوس ہونے لگی، خاص طور پہ سمجھ کے، تو پھر آپ میوزک کو بھی بھول جائیں گے انشاءاللہ۔ اس تمام کورس کی ریکارڈنگ شاید 1 گھنٹے میں ہے۔ اب آپ کے پاس تو ویڈیوز بھی ہیں، یہ پرانی بات ہے، آپ اس کو بار بار دیکھ کے سن کر اپنا یہ لیسن پکا کریں۔ اس میں خاص بات ہے، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے بڑی محنت سے وہ ان الفاظ کا استعمال کیا، چناؤ کیا جو بار بار قرآن میں آتے ہیں، ان کانسیپٹس کی بات کی ہے جن کو سمجھ کر آپ باقی الفاظ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم کورس ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں دس از بیسک کورس فار ایوری مسلم ان دیز ڈیز، جس کو پہلے تعلیم نہیں ملی گھر کے میں، یعنی نماز پڑھنا ایک بات ہے، سمجھ کر پڑھنا بات ہی کچھ اور ہے۔ اے اللہ میں نصیب کر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن نمبر 12 مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے 12 سبق میں 144 ایسے الفاظ سیکھ لیے جو تکرار سے تقریباً 32,000 مرتبہ آتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ